تو بندہ ہر حال میں گناہگار خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف اور اپنی غلط کاری اور تصاہل پر ندامت اور آئندہ گناہوں سے بچنے اور احکام الہی پر عمل کرنے پر استقامت اور ساری عمر اسی ریاضت میں گزار دینا، یہی اپنی بندگی ہے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ طالبین کو عموماً اور بیعت ہونے والوں کو خصوصاً گناہوں کی بخشش کے لیے توبہ استغفار کی کثرت کے ساتھ صلاۃ توبہ کی تلقین پر چنانچہ مختلف حضرات کے نام متعدد مکتوبات میں اس قسم کے ارشاد ملتے ہیں۔ خوب سوچ سمجھ کر جس وقت اسراف پر قدم رکھنے کی عزیمت ہو جائے، وضو کر کے خضوع کے ساتھ 2 رکعت نفل توبہ ادا کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور میں گڑ گڑا کر دعا مانگیے اور استغفار کیجیے اور دل میں اللہ تعالیٰ سے عہد کیجیے کہ اب خدا کے حکام سے حد الوسع سرتابی نہیں ہوگی اور جھوٹ، غیبت اور بدنظری اور تمام لغویات سے پرہیز کروں گا۔ انہی کو دوسرے خط میں لکھا، آپ کا خط پڑھ کر مجھے بہت مسرت ہوئی، اللہ تعالیٰ مزید توفیقات سے آپ کو بہرور فرمائے۔ آپ نے 2 رکعت نماز توبہ پڑھ کر جو دعا مانگی، یہ گزشتہ سے توبہ اور آئندہ کے لیے صحیح راستے پر چلنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے اور آئندہ کی توفیق عنایت فرمائے۔ تمام گناہوں سے بچنے کا اہتمام رکھیے، اگر غلطی سے کبھی ہو جائے تو یاد آنے پر فوراً استغفار کیجیے اور نیت عہد کیجیے کہ انشاءاللہ اب اپنے قصد سے اس کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ جی اللہ جل شانہ نے توبہ کو بہت آسان کر دیا ہے، بہت آسان، اور سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ میں آپ سے ایک بات عرض کروں، مثلاً کسی کو پھانسی کی سزا ہو چکی ہو، پھانسی کی سزا کسی کو ہو چکی ہو اور اس کو صبح پھانسی دی جانے والی، اس وقت ان کے رشتہ دار، دوست، احباب اپنی محبتوں کے اظہار کے لیے کوئی پھول لا رہا ہے، کوئی کانا لا رہا ہے، کوئی اور چیز لا رہا ہے، مطلب کس طریقے سے اپنے اس کا اظہار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگرچہ اس کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے اس کو، لیکن بہرحال وہ محبت کا اظہار تو ہوتا ہے۔ ایک آدمی کسی مڑے توڑے کاغذ کے اوپر بہت بدخط ایک چیز لکھی ہے کہ اگر آپ یہ کام کر لے تو آپ کی پھانسی رک سکتی ہے، اگر آپ یہ کام کر لے تو آپ کی پھانسی رک سکتی ہے۔ مجھے بتاؤ ان تمام چیزوں میں، ان کانوں میں، ان چیزوں میں کون سی چیز اس کو سب سے زیادہ پیاری ہوگی؟ کون سی چیز؟ وہ جو مڑا توڑا خط ہے جو بہت بدخطی کے ساتھ لکھا گیا ہے، اس کو اس سے کیا، اس کو تو اصل چیز چاہیے جو، اور وہ کیا ہے؟ پھانسی سے بچنا۔ تو بس صلاۃ توبہ اور توبہ یہی چیز ہے کہ دیکھو، یعنی اگر کسی کے اوپر فرض جرم لگ چکا ہے اور اس کے اوپر اس کے اثرات آنے والے ہیں اور اللہ واللہ کے رسول کی بات اس کو پہنچ گئی اور بتایا کہ اگر آپ یہ کر لیں گے تو آپ کے سارے معاف ہو جائیں گے، آپ بچ جائیں گے، اب اس سے زیادہ قدردانی کی چیز کیا ہوگی؟ تو فوراً اس کو کرے گا۔ جس وقت توبہ کا حکم آیا نا تو شیطان اپنے سر پہ خاک ڈالنے لگا کہ کیا ہو گیا، میں صبح سے لے کے شام تک لوگ گناہ کرواتا رہوں گا، اس شام کو توبہ کر لے گا، سارا کچھ معاف ہو جائے گا، میرا سارا کیا درا ختم ہو جائے گا، یہ کیا بات ہے، اب میں کیا کروں گا؟ تو جو بڑے شیطان ہے اس کو تسلی دی کہ پرواہ نہ کرو، ہم ان کو توبہ نہیں کرنے دیں گے، ہم ان کو اپنی چیزوں میں مشغول رکھیں گے، توبہ تو جب موت آئے گا پھر اس بات کر لیں گے نا اس وقت تو توبہ قبول نہیں ہوتی، ہم اس کو اسی چیز میں مشغول رکھیں گے، وہ توبہ نہیں کریں گے، اور پھر یہ کہ ہم ان کو اپنے گناہی دکھائیں گے نہیں کہ گناہ ہے، بلکہ اس کو تو ہم کہیں گے کہ تو تم اچھا کام کر رہے ہو تو توبہ کیوں کریں گے؟ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں ایک اچھا کام کرتا ہوں، مثلا نماز پڑھنے سے بھئی اچھا کام اور کیا ہوگا؟ نماز پڑھ لیتا ہوں، اگر اس پر میں نے توبہ کر لیا، استغفار کر لیا، تو مجھے اس کا فائدہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ بھئی اس میں جو غلطیاں ہوئی اگر اللہ اس کو معاف کر دے اور میرے یہ چیز اس قابل بنا دے کہ اللہ کو پسند آ جائے تو اس سے بڑی چیز اور کیا ہے؟ آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے جو منقول دعا ہے نماز کے خاتمے میں، جو دعا ہے وہ کون سی دعا ہے؟ ربی انی ظلمت
یعنی نماز پڑھ کر وہ کیا کہہ رہے میں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا. تو ظلم کون سا ظلم ہے؟ یعنی اس چیز کا حق ادا نہیں کیا. اتنی اونچی چیز اور میں نے اتنی غفلت کے ساتھ پڑھ لی. تو یہ جو ہے نا مطلب اگر میں اچھا کام کر کے اللہ پاک کے حضور توبہ کروں گا تو اس سے وہ کام بہت اچھا ہو جائے گا. اور جو برا کام ہے اس کے لیے تو توبہ کے بغیر چارہ ہی نہیں. اس پہ تو توبہ کرنے ہی کرنے کیوں وہ تو تباہی ہے. تو اس کے لیے تو توبہ ہی ہمارے لیے سب سے بڑی چیز ہے. اس سے توبہ ہر حال میں اچھا ہے, ہر حال میں اچھا ہے. انہیں کو دوسرے خط میں لکھا آپ کا خط پڑھ کر مسرت ہوئی. اللہ تعالیٰ مزید توفیقات سے آپ کو بہرور فرمائے. آپ نے 2 رکعت نماز توبہ جو پڑھی, جو دعا مانگی, جو گزشتہ سے توبہ آئندہ کے لیے صحیح راستے پر چلنے کا ارادہ ہے, اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے اور اندر کی توفیق عنایت فرمائے. تمام گناہوں سے بچنے کا اہتمام رکھیے. اگر غلطی سے کبھی ہو جائے تو یاد آنے پر فوراً استغفار کیجیے. وہ نہیں عہد کیجیے کہ انشاءاللہ اب اپنے قصد سے اس کا ارتکاب نہیں کروں گا. ایک خادم کو غائبانہ غیبت بیعت کرنے پر آمادگی کا اظہار فرماتے ہوئے تعریف فرمایا, میں بیعت میں آپ کو لینے کے تیار ہوں. اللہ تعالیٰ اس سے مجھے اور آپ کو فائدہ پہنچائے. آپ کو جب یہ خط ملے تو بعد نماز مغرب یا جس وقت آپ کو تمانیت ہو اسی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز تنہائی میں نماز توبہ کی نیت سے پڑھیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں. ایک صاحب نے گزشتہ معاشی پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے تدارک کی صورت پوچھی تو لکھتا ہے, طبیعت چاہتی کہ صورت زندگی کا گناہوں والا حصہ الگ ہو کر باقی زندگی بیدا اور این اسلامی گزاری جائے. بہرحال اب اس کے تدارک کی کیا صورت ہے؟ حضرت جواب تعریف فرمایا, یہ کیفیت خطزدہ بہت اچھی ہے. اب آپ ایک روز تہیہ اور عزم کر کے وضو اچھی طرح کیجیے اور خلوص سے نماز توبہ ادا کیجیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی پورے خشوع وضو سے مانگے اور عزیمت کرے اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے کہ اب کوئی اسیان کا کام نہ ہونے پائے. ایک دوسرے تعارف کا کام فرمایا, آپ کسی وقت 2 رکعت نفل توبہ با اخلاص پڑھ کر استغفار کیجیے اور اس وقت سے کام شروع کر دیجیے اور پوری توبہ گزشتہ تقصیروں پر کر کے آگے کے لیے اطاعت کا کامل کا عزم کیجیے. اللہ تعالیٰ پورا فرمائیں گے. وَمَن يَتَوَكَّلَ اللَّهُ فَهُوَ حَسْبُهُ. ایک مسترشد کو لکھا, کسی جمیع خاطر کے وقت اچھی طرح وضو نیت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کریں. وہ 2 رکعت نماز کا مر خشوع خضوع کے ساتھ نماز توبہ کی نیت سے پڑھیں. پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون, دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھا. اس کے بعد کمال استقامت کے ساتھ گزشتہ معاصی سے بدرگاہ الہی پوری نامت عاجزی و مسکینی سے توبہ کی جائے اور اندر معاصی سے بچنے کا عزم صمیم کیا جائے. غرض حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نماز کی توبہ کی گناہوں کی معافی کے لیے بہت تاکید فرمایا کرتے تھے. حدیث شریف میں بھی صلاح توبہ کی بہت فضیلت آئی ہے. چنانچہ ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے, سبحان اللہ, جس شخص سے گناہ صادر ہو جائے پھر وہ اٹھے اچھی طرح وضو کرے پھر نماز پڑھے پھر استغفار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسی عمل کی برکت سے اس کی گناہ بخش دے گا. پھر آپ نے تائید میں آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ. اور ایسے لوگ جب کوئی ایسے کام کر گزرتے ہیں جس پہ جاتی ہو یا اپنے نقصان پر نقصان اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتے ہیں, پھر اپنے گناہوں کی معافی چاہنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون ہے جو گناہوں کو بخشتا ہو, اور وہ لوگ اپنے فعل پر اصرار نہیں کرتے اور وہ جانتے ہیں.